الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، میں نے کچھ عرصہ پہلے ملتان شریف میں ایک خطاب کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے حسب عادت سوالات کا موقع دیا کہ ہمارے سچے عقیدے پر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر کچھ احباب نے سوالات کیے، میں نے جوابات دیے۔ تو 8-9 مہینے کا شاید عرصہ گزر چکا ہے، تو کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوئی، لیکن حال ہی میں ایک شیعہ ذاکرہ ہیں تو انہوں نے میرے بیان پر کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اپنی طرف سے انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں باقی باتیں تو بعد کی ہیں۔ مجھ پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کا الزام دیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت کی بیعت لینے کے لیے جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچے اور ان کے گھر کو دروازے کو آگ لگائی اور مولا علی کو دھکے سے کھینچ کر جلاء العیون میں بھی جیسا کہ لکھا ہوا ہے گلے میں پٹکا ڈال کے کھینچ کر مولا علی کو باہر لے کے آئے۔ حضرت عمر اور سیدہ زہرا پر ہاتھ اٹھایا، ان کو ٹانگ ماری، دروازہ گرایا، جس کی وجہ سے ان کے بطن اطہر میں ایک بیٹا تھا، بچہ تھا، تو وہ ضائع ہو گیا۔ تو یہ شیعہ حضرات کی جو عبارت ہے، کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، کہانی پوری لمبی چوڑی جو ہے، جس کو میں نے چند لفظوں میں بیان کیا ہے، تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا تو میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھیے کوئی عام بندہ بھی ہو جس کے نکاح میں عام سی کوئی خاتون ہے، عام بندہ ہے، اس کے نکاح میں خاتون بھی عام ہے، اگر اس عام بندے کی عام سی خاتون پر کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے اور وہ بندہ آگے سے چپ رہے، جواب نہ دے، حالانکہ اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، اس کے باوجود وہ جواب نہ دے، اپنی بیوی کے حق میں کوئی دو لفظ نہ بولے اور اپنی بیوی کی بے عزتی اور توہین پر آگے سے کوئی مزاحمت نہ کرے، کوئی لڑائی نہ کرے، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہو، میں نے کہا ہم لوگ تو اس کو بے غیرت سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے مولا علی کو کیا سمجھ رکھا ہے، جنہوں نے اتنی بڑی جھوٹی کہانی گھڑی کہ سیدہ زہرا پر حضرت عمر نے اتنے ظلم ڈھائے، مولا علی پر اتنے ظلم ڈھائے۔ تو میں نے پوچھا تھا، بتاؤ مولا علی نے بدلہ لیا یا نہ لیا؟ کیونکہ آگے کوئی معمولی بندہ تو نہیں، آگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آگے تو مولا مشکل کشا ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی سیدہ زہرا کی توہین، مولا علی کی توہین جو شیعوں کی کتابوں میں لکھی ہے، اگر اس کو مان لیا جائے، نہ صرف صحابہ کی توہین ہوتی ہے بلکہ مولا علی اور سیدہ زہرا کی عزت، شرافت اور مولا علی کی بہادری اور شجاعت پر بھی حرف آتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شیر خدا ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، آپ اسد اللہ ہیں، وہ کوئی گدڑ نہیں ہیں۔ تو میں نے تو ان کے اس بد عقیدے کا، گندے عقیدے کا، جو انہوں نے اتنی بڑی ظالمانہ اور بالکل غلیظ ترین کہانی گھڑی ہے اپنی کتابوں میں، اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر تھونپنے کی کوشش کی ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بقول سب کوئی دیکھتے رہے، چپ رہے، کیوں؟ کیا وہ کیا تھے؟ وہ تو شیر خدا ہیں۔ شیر خدا ہو اور چپ رہ جائے؟ میں نے کہا تھا مولا علی کے سامنے اگر کوئی بندہ سیدہ زہرا کی توہین کرتا تو مولا علی اس بندے کو چیر کر اس کے اندر سے گزر جاتے، لیکن تم بھی کہتے ہو کہ مولا علی نے کچھ نہیں کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں، کیونکہ عام بندہ اتنی غیرت رکھتا ہے کہ میرے نکاح میں ایک عام سی عورت ہے لیکن ہے تو میری عزت نا، میں نے اس پر آنچ نہیں آنے دینی، میں نے اس پر کسی کو ہاتھ نہیں اٹھانے دینا، میں نے اس پر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ جب ایک عام سا بندہ اتنی غیرت رکھتا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ غیرت کے امام ہیں، غیرت کے بادشاہ ہیں، بہادروں کے اور شجاع صفت انسانوں کے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ امام ہیں، تو مجھے بتایا جائے اگر یہ واقعہ سچ ہوتا
مولا علی جو کہ شیر خدا ہیں چپ کیوں رہتے؟ چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایسا کچھ نہ ہوا، نہ آپ کی غیبت میں ہوا، نہ آپ کے سامنے کچھ ایسا ہوا۔ تو یہ آپ لوگوں کا افسانہ اور کہانی بالکل جھوٹی ہے، اس سے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین لازم آتی ہے۔ تو اس خاتون صاحبہ نے مجھ پر یہ الزام دیا کہ انہوں نے مولا مشکل کشا، مولا کے بارے میں اتنا گھٹیا لفظ استعمال کیا، مولا کی توہین کر دی، گستاخی کر دی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو اتنی بڑی لمبی زبان انہوں نے میرے خلاف چلائی اور مجھے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر رہا ہوں۔ اچھا، کوئی بندہ آ کر قاری صاحب کی گھر والی کو، اللہ معافی کرے ایسا وقت نہ آئے، تھپڑ لگا دے۔ قاری صاحب اگر آپ کا وس چلتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا لیں گے، یعنی کہ آپ طاقت رکھتے ہوں، بے شک، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو دنیا شیر کہتی ہو، تو جو بندہ آپ کی بیوی کو تھپڑ مارے گا، آپ چپ رہیں گے یا بدلہ لیں گے؟ بدلہ لیں گے، بدلہ لیں گے نا، کس طرح؟ ٹکا کے نا، بے شک، ایسے نا۔ آپ کے گھر میں جو خاتون ہیں وہ کسی عام دنیا دار کی بیٹی ہیں یا رسول اللہ کی بیٹی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ آپ کے نکاح میں میرے تو عام کی ہے، عام ہے نا۔ جب اور نہ آپ مولا علی ہیں، نہ آپ کے نکاح میں رسول اللہ کی بیٹی ہے، جب آپ اتنی غیرت رکھتے ہیں کہ جو بندہ آپ کی بیوی کو دکھ دے آپ اس کو چبا کے رکھ دیں گے، تو مولا علی کو پھر ان لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ یہ تو غیرت مند ہے بھائی۔ جو بیوی کو لوگ ستائیں اور بندہ چپ رہ جائے، ہم تو اس کو بغیرت سمجھتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ مولا علی کی گھر والی سیدہ فاطمہ زہرا پر یہ ظلم ہوا، پھر ہم پوچھتے ہیں بتاؤ مولا علی چپ رہے یا بدلہ لیا؟ کہتے ہیں خاموش رہے، خاموش رہے تو پھر کیا بنے؟ کہتے ہیں جی اگر تلوار اٹھا تو پھر ان کے آگے کون آتا ہے؟ وہ تو اچھا یہ بتاؤ مولا علی گدڑ ہیں یا شیر خدا ہیں؟ شیر، وہ بھی خدا کا شیر ہیں۔ یہ بات عقل میں آتی؟ جو بندہ کہتا ہے مولا علی اپنی بیوی پر ظلم ہوتا دیکھ کر بھی چپ رہے، وہ مولا علی کی شان بیان کرتا ہے یا توہین؟ اور بیٹی بھی رسول اللہ کی ہو۔ خدا کی قسم، ہم تو اپنی یہ 1400 سال کے فاصلے پر ہم بیٹھے رسول اللہ سے، ٹھیک ہے نا، 1400 سال کے فاصلے پر۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ میرے سامنے سیدہ فاطمہ زہرا کے نام کی بھی توہین چلے اور میرا بس چلے تو اللہ کی قسم اس کے ٹکڑے نہ کروں تو میں مسلمان نہیں، ہمارے ملک میں قانون ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے تو سامنے تھی سیدہ زہرا، وہ بھی رسول اللہ کی بیٹی، اور ادھر غیرت کے امام، ولیوں کے امام، شیر خدا، مشکل کشا مولا علی تھے، عام بندہ نہیں تھا۔ خدا کی قسم اگر ایسا ہوا ہوتا تو مولا علی اس بندے کو چیر کر اس کے اندر سے گزر جاتے، پر مولا علی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کچھ ہوا۔ ایک کتاب نہیں، کوئی عقلی جواب نہیں، کوئی علمی جواب نہیں، بس جو منہ میں آیا بکواس کی اور چلے گئے۔ کس طرح کی یہ گھٹیا مثالیں دے رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ استغفر اللہ، مولا معاف کرے، نقل کفر نباشت، کس طرح کے یہ گھٹیا پن کی انتہا کو یہ گئے ہیں، اور کس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں مولا کے بارے میں کہ بیوی پر ظلم ہونے کے معاملے میں اگر کوئی شخص خاموش رہے گا تو ہم تو اس سے بغیرت کہیں گے، لا حول ولا قوت۔ پھر مولوی صاحب کو بیچ میں ڈال لیا، آپ کی بیوی تو نبی کی بیٹی بھی نہیں ہے، آپ مولا علی بھی نہیں ہیں۔ مولوی صاحب آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ یہ ہے آپ کا عقیدہ؟ اس طرح کی گھٹیا مثالیں آپ دے رہے ہیں، وہ بھی مولا کے لیے، اوپر سے پھر کہہ رہے ہیں مولا علی کو یہ کیا کہتے ہیں، شیر ہے نا، مولا علی کوئی گدڑ تو نہیں، لا حول ولا قوت۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں؟ کوئی رسول خدا کے بارے میں ایسے بات کرے گا آپ چپ رہیں گے؟ کبھی رسول خدا کے بارے میں آپ نے ایسے بات کی ہے؟ کر کے تو دیکھیں، سنی کیا شیعہ ہی آپ کو مروڑ کے رکھ دیں گے۔ بی بی صاحبہ، یہ علوم اور فنون کی بحث کر کے اب میں آیات بینات اور احادیث پڑھ کے آپ کا رد کروں، وہ تو بعد کی بات ہے، کیونکہ آپ ویسے بھی اتنی سمجھدانی نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں صفت سلبی کیا ہوتا ہے۔ یہ بطور صفت سلبی کے میں نے یہ لفظ بولا ہے، مولا علی کی اس سے نفی ہو رہی ہے، نہ کس بات ہو رہا ہے، اس سے ہرگز توہین لازم نہیں آتی۔ تو چونکہ آپ نے اتنا بڑا لوگوں کے سامنے ڈرامہ رچانے کی کوشش کی ہے اور غصہ نکالا ہے اور صرف جملہ بازی کی ہے، آپ نے کوئی آیت یا حدیث پڑھ کر میرا رد نہیں کیا، آپ نے بس جملہ بازی کی ہے اور بارش کی طرح برسنا شروع کیا، اور برستی گرجتی آپ خاموش ہو کر پھر بیٹھ گئی ہیں۔ تو اب آئیے محترمہ،
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی توہین میں کرتا ہوں یا آپ لوگ کرتے ہو؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے الشافی ترجمہ اصول کافی، آپ کے مذہب کی بنیادی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہو کہ حضرت امام مہدی جو کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن بقول آپ کے وہ فرما گئے کافٍ لشیعتنا، کہ یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اور میں کہتا رہتا ہوں واقعی یہ شیعوں کو کافی ہے کتاب، شیعوں کی مٹی پلید کرنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ تو آپ کی اس کتاب کافی میں کیا لکھا ہے ذرا سن لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا اور دنیا بھی جان جائے گی کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرنے والے کون ہیں۔ ہم تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جس سے مولا علی کی توہین لازم آ جائے، آپ اس بات کو بیان بھی کرتے ہو، تسلیم بھی کرتے ہو، پھر اس کو لے کر صحابہ کی توہین بھی کرتے ہو اور مولا علی کی توہین کرتے ہو کہ ایک پاس مولا علی اکیلے، دوسری طرف اتنے صحابہ تھے تو مولا علی ان کے ساتھ کیسے لڑتے، اکیلے تھے تو مولا علی نے تلوار نہ اٹھائی، یہ نہ کیا، خاموش رہے، مصروف تھے، جنگوں میں مصروف کیا۔ اور بھائی یہ فدق والا معاملہ، فدق کو طلب کرنے والا معاملہ، یا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے بیعت کا جو معاملہ ہے، یہ کب پیش آیا اور مولا علی کی خلافت کب جا کر قائم ہوئی؟ اس میں تو کتنا لمبا عرصہ ہے، کئی سال کا فاصلہ ہے بیچ میں، تقریباً یہ فاصلہ بنتا ہے 27-28 سال کا۔ تو محترمہ اتنا بیچ میں فاصلہ ہے، بعد میں جا کر جب آپ کی خلافت ہوئی تو آپ جنگوں میں مصروف ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت قائم ہوئی تو مولا علی اس وقت یہ دیکھ کر چپ کیسے رہے؟ آپ کہتی ہیں جنگوں میں مصروف رکھا گیا، جنگیں اس وقت کون سی مولا علی جنگ لڑ رہے تھے بتائیے نا ذرا۔ اور فدق کی طلبی کے وقت جب سیدہ نے فدق طلب کیا اس وقت مولا علی کس جنگ میں مصروف تھے ذرا وہ بھی بتا دیجئے۔ یہ آپ اپنی طرف سے ڈرامے چھوڑیں اور جو صحیح بات ہے وہ بیان کیا کریں۔ تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گستاخ ہم ہیں یا آپ ہیں۔ یہ اصول کافی میں پڑھ رہا ہوں اور اصول کافی کی جلد 4 ہے اور باب التقیہ، باب التقیہ کے اندر جو روایت ہے روایت نمبر 10، یہ ذرا میں پڑھتا ہوں سن لیجئے۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے کہا گیا، ابو عبداللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے منبر کوفہ پر کہا، لوگو عن قریب تم سے کہا جائے گا مجھے گالی دو تو تم مجھے گالی دے دینا۔ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مولا علی فرما رہے ہیں ممبر کوفہ پر کہ لوگو تم سے کہا جائے گا مجھے گالی دو تو تم مجھے گالی دے دینا، اور اگر مجھ سے براعت ظاہر کرنے کو کہیں تو نہ کرنا۔ حضرت نے فرمایا، کون حضرت؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں نے حضرت علی پر کیسا جھوٹ بولا ہے۔ پھر فرمایا حضرت نے یعنی حضرت علی نے تو یہ فرمایا تھا کہ تم سے مجھے گالی دینے کو کہا جائے تو تم مجھے گالی دے دینا، اور اگر مجھ سے براعت کو کہا جائے تو میں دین محمد پر ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے اظہار براعت نہ کرنا۔ آپ نے مولا علی کی گستاخی کا طعنہ دیا مجھے۔ اب میں پوچھتا ہوں، آپ جس مذہب کے اندر ضرورت کے وقت پڑ جائے اور جان پر بن جائے یا کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، ایسا وقت بن جائے مولا علی کے ساتھ اظہار براعت کرنا پڑے اور مولا علی کو گالی دینا پڑے تو دے دینا، یہ مولا علی کی توہین نہیں ہے؟ کیا کبھی سنی سے یہ درس سنا کہ کوئی تمہیں کہے کہ مولا علی کو گالی دینا تو مولا علی کو گالی دے دینا، اور ان کی گستاخی کا کہا جائے، ان سے براعت کا کہا جائے تو اظہار براعت بھی کر دینا؟ یہ کبھی سنی نے درس دیا؟ نہیں، یہ آپ کے مذہب کی بنیادی کتاب صحاح اربع میں جو آپ کی سب سے افضل ترین کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ حضرت نے تو یہ فرمایا تھا کہ تم سے مجھے گالی دینے کو کہا جائے تو تم مجھے گالی دے دینا،
اور اگر مجھ سے براعت کو کہا جائے تو میں دین محمد پر ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے اظہار براعت نہ کرنا۔ تو بی بی یہ دوسری کتاب ہے آپ کے سامنے، آپ کے مذہب کی جلاء العیون۔ یہ ملا باقر مجلسی آپ کے مذہب کا بہت بڑا ملا ہے، ملا باقر مجلسی۔ ویسے جیسے اس کا نام بڑا ہے، اس کی زبان بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑی زبان ہے، اس کی بہت بڑی زبان ہے۔ میرا خیال ہے آپ کی زبان تو اس کے مقابلے میں کچھ ہی نہیں، لیکن بہرحال کہیں کہیں اس نے پھر آپ کا بھی کڑاکا نکالا ہے، ذرا وہ سن لیجئے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جلاء العیون، تو اس کی یہ دونوں جلدیں ایک ساتھ شائع ہوئی ہیں۔ تو میرے پاس اس جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 368 سے میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کا مولا علی کے ساتھ، مولا حسن کے ساتھ کیا رویہ تھا، وہ ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا مولا حسن کے، مولا علی کے عاشق کون ہیں، مولا حسن مولا علی کے گستاخ کون ہیں۔ تو یہ صفحہ نمبر 368 پر ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ چلو امیر معاویہ کے خلاف جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ تو کیا ہوا؟ لکھا ہے حضرت کے کسی اصحاب نے جواب نہ دیا۔ لو جی، حضرت کے کسی اصحاب نے جواب نہ دیا۔ آپ مجھے کہتی ہیں کہ پڑھ مر لیا کرو، ذرا بی بی آپ پڑھ مر لو۔ مولا حسن کے اصحاب میں سے کسی نے جواب نہ دیا، تو مولا حسن سے پیار کے دعوے کرنے والے کون تھے؟ آپ لوگ تھے نا، تو آپ سارے شیعہ چپ رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ کسی کتاب میں چند لائنیں نیچے آئیں تو اس میں لکھا ہے، امام حسن فرماتے ہیں اور مجھے معلوم ہے اپنے قول پر وفا کرو گے، وفا نہ کرو گے۔ امام حسن فرما رہے ہیں شیعو مجھے معلوم ہے اپنے قول پر وفا نہ کرو گے، جس طرح اس سے وفا نہ کی جو مجھ سے بہتر تھا، یعنی جس طرح تم نے مولا علی سے وفا نہیں کی اسی طرح تم مجھ سے بھی وفا نہیں کرو گے، اور میں تمہارے کہنے پر کیوں کر اعتماد کروں، حالانکہ میں نے دیکھا جو تم نے میرے پدر کے ہمراہ سلوک کیا۔ یہ فرما کر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ تو یہ آپ کی کتاب ہے، گواہی دے رہی ہے حضرت امام حسن نے اپنے شیعوں سے فرمایا کہ میں تم پر کیسے اعتماد کروں، حالانکہ میں نے دیکھا جو تم نے میرے والد کے ساتھ سلوک کیا۔ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لیں، حوالے بڑے سخت آ رہے ہیں۔ مولا کی گستاخی کر دی، جو آپ رونا رو رہی تھی نا جھوٹ موٹ میں، تو ابھی پتہ چلے گا مولا کی گستاخی یہاں ہو رہی ہے تو آپ اس پر چیختی ہیں یا نہیں چیختی ہیں۔ یہ ذرا سن لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ اسی طرح پدرم امیر المؤمنین نے بعد وفات حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے استغاثہ اور طلب نصرت و یاری کی۔ یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ مولا علی نے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے ساتھیوں سے مدد چاہی، فریاد کی ان کے ساتھ۔ تو کیا ہوا؟ اور جب کوئی ناصر و یاور نہ پایا خلافت سے دستبردار ہوئے۔ تو مولا علی کے پاس جتنے بھی شیعہ تھے اس وقت، ان میں سے کسی نے مولا علی کی نصرت نہ کی، ورنہ میں پوچھتا ہوں تو شیعہ کہاں مر گئے تھے پھر؟ یا تو کہو کہ اس دور میں شیعہ نہیں تھے، صرف سنی تھے، آپ لوگ بعد کی پیداوار ہو، نہیں تو پھر مجھے بتاؤ کسی ایک نے بھی جب مولا علی کی نصرت نہ کی تو کیا شیعوں نے پھر مولا علی کے ساتھ محبت کی، وفا کی؟ نہیں نا، یہ تو بے وفائی ہے۔ آگے لکھا اور جب کوئی ناصر و یاور نہ پایا خلافت سے دستبردار ہوئے، اور اگر ناصر و یاور پاتے بے شک جہاد کرتے اور خدا نے انہیں معذور رکھا، اسی طرح امت نے مجھے بھی چھوڑ دیا اور میری نصرت و یاوری نہ کی۔ تو یہ دیکھ لیجئے اس کتاب کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے۔ مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے میری کوئی نصرت اور یاوری نہ کی۔ ذرا آگے چلیے،
مولا حسن نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی. اب یہاں چھوٹی سی بات ہے سوچنے کی، مولا حسن امیر معاویہ کے ساتھ صلح کریں تو تکلیف کس کو ہوگی، سنی کو یا شیعہ کو؟ طے شدہ بات ہے شیعہ کو ہوگی، کیونکہ شیعہ کو ویسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی تکلیف ہے. تو امام حسن جب ان کو حکومت سونپیں گے تو ظاہری بات ہے شیعہ کو تو بڑی تکلیف ہوگی. تو جب امام حسن نے امیر معاویہ کو حکومت سونپ دی اور آپ دستبردار ہوئے تو اس وقت ایک شخص جسے ابو سعید کہتے تھے، یہ صفحہ نمبر 378 سے پڑھ رہا ہوں، امام حسن کی خدمت میں آیا اور کہا آپ نے کیوں سستی کر کے معاویہ سے صلح کی؟ یہ آپ لوگوں نے حضرت امام حسن کو سست ہونے کا طعنہ دیا ہے، یہ آپ کی کتاب کے اندر لکھا پڑا موجود ہے. آپ نے حضرت امام حسن کو سست ہونے کا طعنہ دے کر بتائیے یہ گستاخی کی ہے یا ان کی تعریف کی ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ اگر امام حسن فرماتے ہیں اگر میں معاویہ سے صلح نہ کرتا میرا ایک شیعہ زمین پر باقی نہ رہتا، اگر میں معاویہ سے صلح نہ کرتا ایک میرا شیعہ زمین پر باقی نہ رہتا مگر یہ کہ مارا جاتا. کتاب احتجاج میں روایت کی ہے جب امام حسن نے معاویہ سے صلح کی لوگ حضرت کی خدمت میں آئے اور بعضوں نے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کی وجہ سے طعن و تشنیع کی، اور شیعو تمہارا کڑاکا نہ نکل جائے، تمہاری نسلیں نہ برباد ہو جائیں، تم مارے نہ جاؤ، تمہارا نام و نشان نہ مٹ جائے. اور تمہیں بچانے کے لیے امام حسن فرما رہے ہیں میں نے یہ صلح کی تھی. کیوں؟ انہیں پتہ تھا جنگ ہوگی تو میرے ساتھ یہ جو کھڑے منافق ہیں یہ سارے مارے جائیں گے، پر میں نے تمہیں بچانے کے لیے شیعو میں نے بچانے کے لیے تمہیں صلح کیا، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ اور بعضوں نے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کی وجہ سے طعن و تشنیع کی. اب بتاؤ جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پر کبھی سستی کا الزام لگائے اور کبھی آپ پر طعن و تشنیع کرے تو کیا وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے وفا کر رہا ہے؟ کیا وہ آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے؟ تو آپ لوگوں نے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر سستی کا الزام لگایا اور آپ پر طعن و تشنیع کی. اب طعن و تشنیع کبھی محب بھی نہیں کر سکتے، یہ تو وہی کرتے ہیں جو اندر بغض اور اناد پالے ہوئے ہوتے ہیں. ذرا آگے چلیے. حضرت نے فرمایا تم پر وائے ہو، تم نہیں جانتے میں نے تمہارے لیے کام کیا ہے، قسم با خدا جو کچھ میں نے کیا ہے میرے شیعوں کے لیے اس سے بہتر ہے کہ آفتاب جس پر طالع ہوتا ہے. تو فرمایا میں نے جو کچھ کیا ہے یہ اپنے شیعوں کے لیے کیا ہے، لیکن شیعہ پھر بھی آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. اب آگے صفحہ نمبر 379 پر آ جائیے. یہ جلاء العیون سے پڑھ رہا ہوں. اس میں ہے روایت کی جب حضرت امام حسن پر مدائن میں خنجر مارا تو زید بن وہب جوہنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا. اس وقت حضرت کو درد و الم تھا. زید نے کہا یا ابن رسول اللہ کیا مصلحت ہے؟ بتحقیق کہ لوگ اس کام میں متحیر ہیں. حضرت نے فرمایا قسم با خدا اس جماعت سے میرے لیے معاویہ بہتر ہے. اور بی بی یہ حوالہ تو تمہارے لیے دھماکہ بن گیا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما رہے ہیں یہ شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے. امام حسن نے فرمایا اس شیعوں سے میرے لیے معاویہ بہتر ہے. تو فرمایا اس جماعت سے میرے لیے معاویہ بہتر ہے. یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. بی بی ذرا کان کھول کے سن لو، پھر آپ کہیں گی ہم نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، یہ باتیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں، یہ آپ کے گھر سے آ رہی ہیں. اس لیے کان کھول کے سن لیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ شیعہ مذہب کی اور شیعہ لوگوں کی حقیقت کھول کر بیان کر رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا بخدا اس جماعت سے میرے لیے معاویہ بہتر ہے. یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور میرا ارادہ قتل کیا، میرا مال لوٹ لیا. قسم با خدا اگر
معاویہ سے میں عہد لوں اور اپنا خون حفظ کروں اور اپنے اہل و عیال سے بے خوف ہو جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کریں اور میرے اہل و عیال و عزیز قریب ضائع ہو جائیں۔ قسم بخدا اگر میں معاویہ سے جنگ کروں تو یہی لوگ یعنی شیعہ مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر معاویہ کو دے دیں گے۔ قسم بخدا اگر معاویہ سے صلح کروں اور عزیز رہوں، اس سے بہتر ہے کہ اس کے ہاتھ میں آ جاؤں اور وہ مجھے بذلت و خواری قتل کرے یا مجھ پر احسان کر کے مجھے چھوڑ دے اور تا روز قیامت بنی ہاشم میں یہ آر باقی رہے اور ہمیشہ فرزندان معاویہ ہمارے فرزندوں اور ہمارے مردوں زندوں پر احسان کریں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ ان شیعوں سے تو معاویہ بہتر ہے، ان پر مجھے اعتماد نہیں ہے۔ اگر میری لڑائی ہوگی معاویہ سے تو یہ مجھے خود پکڑ کر معاویہ کے حوالے کریں گے، اور یہ شیعہ نے تو میرا مال لوٹ لیا ہے، یہ شیعہ تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی حقیقت ہے، آپ کی کتاب سے، آپ کے گھر سے امام حسن کی زبانی بیان ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ جن کی مٹی حضرت امام حسن نے خود پلید کر دی ہو کہ یہ لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ان پر مجھے اعتماد نہیں ہے، یہ مجھے خود پکڑ کر معاویہ کے حوالے کر دیں گے، ان لوگوں سے تو میرے لیے معاویہ بہتر ہے۔ اب بتاؤ جن کو امام حسن نے اتنے رگڑے لگا دی ہوں، جن کی حقیقت کھول دی ہو، اب آپ کتنے بھی الٹے پلٹے حوالے تاریخیں اٹھا کر پیش کرتے رہیں، آپ لوگوں کے اندر جو گستاخیوں اور بے وفائیوں کا گند موجود ہے نا بی بی، یہ کبھی نہیں دھویا جا سکتا۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ یہ حوالہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، ہم نے تو آج تک پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ بی بی آپ نے کچھ پڑھا ہو تو؟ مومنین آگے جو انہوں نے دو چار عجیب و غریب روایات دکھائی ہیں، میں نے کبھی سنی نہیں، میں نے کبھی پڑھی نہیں، کبھی میرے مطالعے میں ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کون سی شیعہ کتب سے یہ روایات انہوں نے نکالی ہیں کہ جی مولا علی آگے۔ اچھا ذرا ان کی میں اب کیا کہوں جہالت اور بیوقوفی دیکھے، کہہ رہے ہیں حضرت محمد علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے مولا حسن کے قدموں کے نیچے سے مسلح کھینچ استغفر اللہ، مولا کو گالی دی۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ جی وہ اس طرح سے مولا حسن اور مولا علی کو توبہ استغفار، مولا حسن کے پیروں سے مسلح کھینچ لیا، مولا علی کو یہ کہا۔ ثبوت کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس، جب ریفرنس دکھائیں گے تب بات ہوگی۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو پڑھ لیں، اگر آپ نے نہیں سنا تو مجھ سے سن لیں۔ میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، آپ اپنے ایک کان پہ انگلی رکھ لیں اور دوسرے کان کی کھڑکی کھول لیں، ایسا نہ ہو کہ میں ادھر سے ڈالوں حوالہ اور ادھر سے نکل جائے اور ضائع ہو جائے۔ ضائع نہیں ہونا چاہیے، حوالہ میں ڈالنے لگا ہوں کان میں، تو آپ اس پہ انگلی رکھ لیں تاکہ ضائع نہ ہو۔ تو آئیے حوالہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے حضرت امام حسن کو کہا کہ اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، ذرا لیجیے حوالہ آیا۔ یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 380 ہے۔ اس میں لکھا ہے بسند معتبر امام محمد باقر سے روایت کی کہ ایک روز امام حسن اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے تھے، ناگاہ ایک سوار آیا کہ اسے ابو سفیان بن لیلہ کہتے تھے۔ اس نے کہا اے ذلیل کنندہ مومنان السلام علیکم، یعنی اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے السلام علیکم۔ یہ آپ لوگ امام حسن کو کہہ رہے ہو اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، اور وہ جو آپ کے قدموں کے نیچے سے مسلح کھینچا اور آپ کے بارے میں یہ فتویٰ شیعہ نے لگایا کہ یہ اپنے باپ کی طرح کافر ہو چکا ہے، تو یہ میں حوالہ نہیں پیش کرتا کیونکہ مفتی شہزاد صاحب پیش کر چکے ہیں، اس کا بھی آپ جواب نہیں دے سکو گے۔ ذرا یہ حوالہ لو اور اس کو کاغذ میں ولیٹ کے نا اپنے گلے میں ڈال لو تاکہ یہ آپ کے گلے کا توق رہے، کیونکہ آپ لوگوں نے امام حسن کو بڑی تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے، تو آپ لوگوں نے اتنی جرت کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اے ذلیل کنندہ مومنان السلام علیکم۔ امام حسن نے فرمایا اونٹ سے نیچے آ، جلدی کر۔ پس وہ نیچے اترا اور اونٹ کا پاؤں باندھ کر حضرت کی خدمت میں بیٹھا۔ حضرت نے فرمایا تو نے کیوں کر جانا کہ میں ذلیل کنندہ مومنان ہوں؟ تجھے کیسے پتہ چلا بھائی میں مومنوں کو ذلیل کرواتا ہوں؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ امر امت آپ نے اپنی گردن سے گرا دیا اور خلافت معاویہ طاغی کو دے دی۔
اب یہ بتاؤ کس کو اعتراض ہے کہ امام حسن نے معاویہ کو خلافت دی؟ سنی کو نہ، کون اعتراض کرے گا؟ شیعہ۔ تو شیعہ ہے جو آ کر امام حسن کی بارگاہ میں یوں زبان درازی کرتے اور بکواس کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے بی بی، یہ آپ کے گھر کا حوالہ ہے شیعہ مذہب کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اور معتبر کتاب جس کی کتابوں کو آپ لوگ بڑے اہتمام سے چھاپتے ہو، ملا باقر مجلسی کی جلاء العیون کے اندر سے میں یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اس کے اندر ایک اور حوالہ سن لیجئے، شاید آپ کو تسلی دینے کے لیے کافی ہو جائے۔ بسند معتبر، بی بی کچی سند نہیں، صفحہ 380۔ بسند معتبر امام محمد باقر سے روایت کی ہے، امام حسن کا معاویہ سے صلح کرنا اس امت کے لیے دنیا ما فیہا سے بہتر تھا۔ امام حسن کا امیر معاویہ سے صلح کرنا اس امت کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر تھا۔ ذرا ایک اور حوالہ سن لیں، صفحہ نمبر 381۔ سید مرتضیٰ نے روایت کی ہے، جب امام حسن نے معاویہ سے صلح کی، شیعہ آپس میں اظہار تعصف و حسرت کرتے۔ اظہار تعصف و حسرت کرتے کون؟ شیعہ۔ کیوں؟ امام حسن کے فیصلے سے ان کو تکلیف تھی، تو جو اس وقت تکلیف تھی وہ اب بھی تکلیف جاری ہے۔ یہی وجہ کہ ان لوگوں نے حضرت امام حسن کا فیصلہ دل و جان سے قبول کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلیم نہیں کیا، اور جب شہزادوں نے تسلیم کر لیا تو آپ لوگ کون ہوتے ہو انکار کرنے والے؟ شہزادوں سے زیادہ مولا علی کے حقدار ہو، شہزادوں سے زیادہ آپ سمجھدار ہو۔ مولا علی کی اور امیر معاویہ کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں آپس میں، امیر معاویہ کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں کا آپ کو تو علم ہے، کیا حسنین کریمین کو علم نہیں تھا؟ جب انہوں نے اپنے نانا کی ساری امت امیر معاویہ کی گود میں ڈال دی ہے، تو آپ لوگوں نے حضرت امام حسن کا یہ فیصلہ قبول نہ کر کے بتاؤ ان کے دل کو تکلیف دی ہے یا نہیں دی؟ تو پتہ چلا ہم سنی اہل بیت اطہار کی گستاخیاں نہیں کرتے۔ اہل بیت اطہار کا سر بازار تماشا کرنے والے تم ہو، ان کی گستاخیاں کرنے والے تم ہو، اور ان کو گالیاں دینے والے تم ہو، اور تم لوگوں جو فتویٰ دیتے ہو کہ بوقت ضرورت وقت پڑ جائے تو مولا علی کو گالی بھی دے سکتے ہو اور مولا علی سے اظہار براءت بھی کر سکتے ہو۔ اگر تمہارے اندر جرت اور طاقت ہے تو میرے ان حوالہ جات کو جھوٹا کر کے دکھاؤ، وگرنہ بی بی صاحبہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے۔ آپ یہ 2 ٹکے اور جمع کرنے کے لیے اور اپنی شہرت کمانے کے لیے اور اپنے گھر کے افراد کے اندر اپنی واہ واہ بڑھانے کے لیے کہ ہماری بی بی نے بڑا تیر مارا ہے، ہماری لڑکی نے بڑی کمال کر دیتا بھائی، کمال کر دیتا بھی ساڑی چھوکری نے، تو آپ یہ اپنی واہ واہ سننے کے لیے صحابہ سے غداری نہ کرو، اہل بیت سے غداری نہ کرو، رب کے قرآن سے غداری نہ کرو۔ آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے بات کرو، آپ قرآن کی لگتی کیا ہو بھائی؟ آپ کا تو دعویٰ ہے قرآن 70 گز کا ہے، آپ کی اس کتاب میں بھی لکھا ہے، اس کتاب میں ذرا غور سے دیکھ لو، آپ کی اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ قرآن 70 گز کا ہے، اور وہ غار کے اندر امام مہدی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، قرب قیامت وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ قرآن پاک کو لے کر آئیں گے، تو آپ اس قرآن کے لگتے کیا ہو؟ آپ لوگوں کی کتاب جو ہے فصل کی خطاب، وہ آپ کو بھول گئی؟ باقاعدہ آپ لوگوں نے پروف دینے کی نالائق کوشش کی کہ قرآن کی اس آیت میں بھی بگاڑ ہو گیا، یہاں بھی تعریف ہوگی، یہاں بھی تعریف ہوگی، تو یہ جو امت کے پاس قرآن ہے آپ اس کے لگتے کیا ہو؟ آپ تو اس کے انکاری ہو، آپ کے ہاں تو 70 گز کا قرآن ہے، یا تو کوئی اس نے جھوٹ بولا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔